نعرے حیدری! ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے آل رسول پاک، اب آلہ ہے کربلا، تیرے شرف کے واسطے کافی ہے بس یہی۔ اجو صاحب کے گھر میں بلڈنگ نمبر 33 میں مجلس سے عزا کا انعقاد ہے اور نظر کا انتظام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل 7 بجے وہاں بھی شرکت فرمائیں۔ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولم على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات انجام دے رہے جو لوگ اسلام اور اسلامیات سے شغف رکھتے ہیں، دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یہ مجالس ان کے لیے، وگرنہ منت کی طرح کسی چیز کی برابری کرنا کہ ہم نے منت مانی تھی لہذا اسے کرنا ہی ہے، تو نہ اسلام اس مذہب کا نام ہے، نہ رسم کی ادائیگی کا نام ہے، بلکہ یہ اس جذبے کا نام ہے جو پیغمبر اکرم نے آپ میری طرف اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے. اور میرا ہمیشہ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں مجالس میں جہاں تک ممکنات میں ہوتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری مجالس میں جو حضرات تشریف رکھیں وہ اپنی علمی معلومات میں چند گام اضافہ کر کے اٹھیں، اور اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ آنے جانے والوں سے زیادہ اہمیت کا اس وقت میں حامل ہوں، ایک کرسی لگا کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر یہ چیزیں آپ کی توجہات کو مبذول نہ کرا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے یہاں ضرور ہے، ذہن کہیں اور کام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک انسان مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اس کا کام اس لیے سجدگاہ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر وہ پروردگار کا ہو جائے. ہماری مجلس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جب انسان فرش عزا پہ آ جاتا ہے تو ساری دنیا سے ناتا توڑ کر کربلا والوں کا ہو جاتا ہے. والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، امانتوں والے شہر یعنی مکہ
مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں نے ہی اسے جہنم کی پستیوں میں ڈھکیل دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. اب آپ متوجہ رہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، سب کو میں نے پستی میں ڈھکیل دیا سوائے ان لوگوں کے آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اچھے عمل انجام دیے، جو عمل صالح بجا لاتے. اور پھر اللہ کہہ رہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے یہاں سے دائمی اجر ہے. تاخیر کا نہیں ہے، یہ کلام کسی مولانا کا نہیں ہے، یہ کلام کسی مفتی کا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ کلام کلام الہی ہے، اور ایسا معجزہ ہے یہ قرآن دنیا میں کہ 6666 آیتوں میں دنیا کے بننے سے لے کے دنیا کے خاتمے کے بعد تک کے میٹر کو اس پورے قرآن میں سمیٹ دیا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، فقط آج ایک ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا لا، ہندوستان کا قانون. آپ وکیلوں کے گھر جائیں، آپ دیکھیں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں کورٹ میں، عدالتوں میں، ان کے یہاں آپ کو الماریاں سجی ہوئی ملیں. کیا ہے یہ؟ کہا انڈین لا ہے. اتنا سارا؟ کہا یہ بھی کم ہے، ابھی یہ ساری کی ساری نہیں ہے. تو ایک ہندوستان کو چلانے کے لیے سینکڑوں جلدوں میں قانون لکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی قانون کی تکمیل نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام انسانی ہے. کلام ربانی کا معجزہ یہ ہے کہ فقط 30 پاروں میں تذکرہ، بایولوجی کا بھی تذکرہ، تھیولوجی کا بھی تذکرہ، جتنے علوم ہیں. جب انسان جانتا نہیں تھا تب قرآن اپنے دامن میں سمیٹ کر لایا تھا، یہی بتانے کے لیے کہ دنیا جاہل ہے، وہ عالم ہے. صلوات پڑھیے میرے گھر میں. آپ غور کریں کہ جب علوم کے جوہر دنیا پہ کھلے نہ تھے، جب ابواب علم منکشف نہ ہوئے تھے، جب ابواب علم کا انکشاف نہ ہوا تھا، تب قرآن. اور یہاں چار چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر بھی کتنے مسلمان ہیں جنہیں ان قسموں پہ بھروسہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی تو ہم بھی یہی کہا کرتے ہیں نا، مسلمان ہیں مگر قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ کی قسموں پر اعتماد نہیں ہے. تو جب اللہ قسم کھا کھا کے کتنی چیزیں بیان کر رہا ہے، مسلمان ماننے کو تیار نہیں، تو ہم کتنی مرتبہ قسم کھا کھا کے مسلمانوں کے سامنے حقائق رکھیں. کبھی کہا جاتا ہے یہی قاتل ہے حسین کے، یہی روتے بھی ہے. تو جو اللہ کی قسموں پہ بھروسہ نہ کرے وہ ہماری قسموں پہ بھروسہ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس تو دنیا میں ایک ہی علاج ہے کہ اگر تم نہیں تسلیم کرتے اور یہ مانتے ہو کہ ہم حسین کے قاتل ہیں، ہم ہی قتل کر کے روتے ہیں، تو فیصلہ صاف کر لو نا، تم بھی جمع ہو جاؤ، ہم بھی جمع ہو جائے، دونوں ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں. بھائی ہم تو برابر لعنت کرتے ہیں، ہم بھی لعنت کریں، تم بھی لعنت کرو. بھائی یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول نے مباہلے کے میدان میں. مسلسل قرآن مجید کی آیتیں آئی، اور جب آیتیں آ کر کے یہ عیسائیوں کے سامنے، نصارہ نجران جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، جب ان کے سامنے اللہ کے رسول نے آیتیں پڑھی، بیٹھ جاؤ بیٹا، وہی بیٹھ جاؤ. جب آیتیں پڑھی ان کے سامنے تو ایک وقت ہوا یا کہ ساری آیتیں ختم ہو گئی. اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو میرے رسول کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. میرے مالک، یہ قرآن مجید کی آیتوں پہ آیتیں، اس کو روک کر یہ بچوں کے لانے لے جانے کا تذکرہ کیوں؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
नफ्सों को लाओ, व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। भाई पूरी तारीख मुबाहिला है, मुसलमानों को बताते क्यों नहीं कि जब कुरान जवाब देने पर खामोश हो गया, जो अल्लाह आयतों पे आयतें भेज रहा था ना, ये मैं अपने घर से नहीं पढ़ रहा हूँ, जिन्हें शौक है कुरान मजीद के मुताले का, इसलिए कि हम बातें इल्मी करते हैं, जहालत शहर मदीनतुल इल्म है। भाई जो भी अली के दामन से वाबस्ता है ना, अली नबी के इल्म का दरवाजा है, शहर इल्म का दरवाजा है ना। तो भाई जाहिलों का जवाब कौन दे? जाहिल का जवाब जहालत होती है ना, या खामोशी होती है। जाहिल होगा तो जाहिल का जवाब देगा, आलिम होगा तो जाहिलों के जवाब पे खामोशी हो जाएगी। बड़ी तवज्जो है भाई, थोड़ा पीछे का शोर कम कर दो, मजलिस हम पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, सारा इंतजाम हो चुका है, आप खामोश रहे, सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। बड़ी तवज्जो। वैसे ना बोला करो, इसलिए कि तुम अली वाले हो, और अली को तो हर एक ने मुश्किल में पुकारा है ना, चाहे वो हम हो चाहे जो हो। असहाबे रसालत बाप ने पुकारा, रसूलुल्लाह ने खैबर में पुकारा, सबने अली को पुकारा है। अली को रखा ही इसलिए लक़ब शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है। कौन नहीं मानता कि वो शेर खुदा है? कौन नहीं मानता कि वो मुश्किल कुशा है? भाई मुश्किल कुशा मानते हो, कभी माना जाना कि मुश्किल कुशा किसे कहते हैं? जो मुश्किलों को आसान कर दे उसे मुश्किल कुशा कहते हैं, जो मुश्किलों को तोड़ दे उसे मुश्किल कुशा कहते हैं। भाई वो खैबर कुशा है, खैबर तोड़ता है, मुश्किल कुशा है, मुश्किल को दूर कर देता है। शेर खुदा है, कितने खुदा के दुश्मनों को कत्ल करके वासिले जहन्नम कर देता है ना। ये सारे अलकाब हैं अली के, तो अली वाले हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सखी वही है जो साइल से रद्दो कद न करे। क्या सखी वही है जो साइल से रद्दो कद न करे, करे सवाल जो साइल तो उसको रद्द न करे, करे सवाल जो साइल तो उसको रद्द न करे। मैं एतराज तेरा किस तरह करूं तस्लीम, अली अली ही नहीं है अगर मदद न करे। सबने पुकारा, अंबिया ने पुकारा, रसूल अकरम ने पुकारा, खैबर में कहा नादे अली मजहरी अजायब, निदा दो अली को जो अजायबात का जाहिर करने वाला है। आज मुसलमानों के पास हिर्ज़े तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर बलायात से बचने के लिए बच्चों के गले में नादे अली पिला दिया जाता है। खुदा की कसम, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, मेरे अली का नाम गले में अगर लटका दिया जाए तो बच्चों के लिए हिर्ज़े तिफला है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अली का नाम भी नामे खुदा क्या राहते जाहे, अली का नाम भी नामे खुदा क्या राहते जाहे। असाए पीर है, तेजे जवा है, हिर्ज़े तिफला है। देखिए आप, भाई जवानों के लिए लाठी है, अब बूढ़ों के लिए लाठी है, जवानों के लिए तलवार है, बच्चों के लिए हिर्ज़े तिफला है। भाई क्या कीजिएगा, आजू बाजू घर भी है, आप घबराए नहीं, सारे हमारे भाई है, अली का जिक्र है, रसूल का तस्करा है, कुरान की आयतें हैं, करबला वालों का जिक्र है, शहादत उस्मा का तस्करा है। ये लोग इस वक्त ऐसा खोए हुए हैं जिक्र में कि बेख्याली के आलम में बर्तन छूट रहे हैं। आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, इसलिए कि यहाँ आने के बाद कौन घबराता है? मुसल्ले पर आने के बाद अगर कपकपी भी आ जाए तो खौफे इलाही में होती है, दुनिया के डर से नहीं होती है। सलावत पढ़िए मेरे क्या मोहम्मद वाले। बड़ी तेजी के साथ आ गया आप तक, मैं मुसलसल हो गया, आपके अधान मुतवज्जे हो गए, खुशू की मंजिलें करीब आ गई। आप मुतवज्जे हैं पूरी तरह से, तमाम अहले इल्म का मजमा है, यहाँ से वहां तक जितने भी मेरे सुनने वाले, मैं हमेशा ये वादा करता हूँ कि मैं मजालिस को रस्म समझ के नहीं पढ़ता, मैं इसाले सवाब का जरिया समझ के नहीं पढ़ता,
سمجھ کے پڑھتا ہوں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے. واقعات میں الجھا کر قوموں کا وقت ضائع کرنا میرا کام نہیں ہے. میرا کام تفکر دینا ہے, تدبر دینا ہے, فکر دینا ہے. واقعات پڑھنا تو آپ کا کام ہے نا. آج مولانا نے نیا واقعہ پڑھ دیا. مولانا نے کون سا کمال کیا؟ کتاب آپ اٹھائیے, نیا واقعہ آپ بھی پڑھ لیجیے. نئی فکر جو دے جائے اسے مفکر کہا کرو. اور جو ذکر حسین کرنے آتا ہے وہ واقعہ نگار نہیں ہوتا, وہ مفکر ہوتا ہے, وہ مدبر ہوتا ہے, وہ تدبر کرتا ہے. تو اب تدبر سنیے گا. آئیے قرآن مجید نے چار قسمیں کھائی. کاہے کے لیے؟ انسان کی تخلیق کے لیے. یہ ابھی شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, مالکی, حنفی, شافعی کوئی مسلک نہیں. ابھی مسلم نان مسلم نہیں, کچھ نہیں. پوری انسانیت کا ذکر, مانوتا کا ذکر. ہر طرف پوری انسانیت کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. جہاں بھی دو آنکھیں ہیں, جہاں بھی چہرہ ہے, جہاں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے, جہاں بھی خون کی روانی رگوں میں دوڑ رہی ہے, جہاں بھی قدم اٹھ رہے ہیں, جہاں بھی ہاتھ کام کر رہے ہیں, جہاں بھی ذہن ورک کر رہا ہے, جہاں دماغ فکر کر رہا ہے, ہر ایک انسان کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے اللہ نے چار قسمیں قرآن مجید کو منبع بنا کر, مخزن بنا کر, مرکز بنا کر, منبع علم و کمال بنا کر کہا. وہ تین کی قسم, وہ زیتون کی قسم. تین بھی پھل ہے, پھل ہے. اردو زبان میں تین کو کہتے ہیں انجیر. قرآن نے قسم کھا لی انجیر کی. دنیا کہے گی عجیب و غریب فکر ہے, ہم قسم کھاتے ہیں تو قرآن کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو رسول کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو غازی عباس کی, ہم قسم کھاتے ہیں تو یا تو وہ جو ہم سے بڑا ہے یا تو اس کی جس سب کا پیارا ہے. اور یہاں اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ انجیر کی قسم کھا. اللہ کہاں ہے آپ؟ تم پھل دیکھ رہے ہو, میں نسبت دیکھ رہا ہوں. بھائی میں نے قسم کھائی ہے تو اب تمہارا کام ہے کہ تم نسبتوں تک پہنچو, کیونکہ نسبتوں تک پہنچنا, اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنا ہی تو ایمان ہے. اگر پہنچ گئے تو مومن کہلائے, نہیں پہنچے تو کافر رہ گئے. بھائی اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنے ہی کا نام تو ایمان ہے. یہی ہے نا ان الآثار. بھائی علم کلام کے علماء نے یہ مقولہ دیا, یہ آثار مؤثر پر دلالت کرتے ہیں, یعنی آثار کے ذریعے ہی مؤثر پہچانا جاتا ہے. پاگل کی گفتگو کے آثار دیکھیں تو ذہن سمجھ میں آ جائے گا کہ عقل مند بول رہا ہے کہ پاگل بول رہا ہے. عقل مند بول رہا ہے کہ پاگل بول رہا ہے. بھائی حق کا دفاع کرنے والا بولے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ حقدار بول رہا ہے کہ غاصب بول رہا ہے. بھائی زبانیں بتا دیتی ہے کہ حقدار بول رہا ہے کہ غاصب بول رہا ہے. ساری چیزیں نا, تو اثر جو ہے وہ مؤثر تک پہنچا دیتا ہے. تو قرآن نے قسم کھائی وہ تین ایک پھل ہے جس کا نام انجیر ہے, انجیر کی قسم. بس زیتون کی قسم. زیتون بھی ایک پھل ہے, اولیل آئل, جس کا تیل نکلتا ہے, اولی بولتے ہیں اس کو. عرب کی سرزمین پر جیسے ہمارے یہاں رائی کا تیل اور دوسرے تیل جو آئلز یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں کھانوں میں, فروٹس میں, وہی عرب میں یوز ہوتا ہے. زیتون ایک پھل ہے, بس زیتون کی قسم. تو دو پھل کی قسم کھائی, تین کی قسم, زیتون کی قسم. وہ طور سینا کی قسم ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ کا نبی موسیٰ جا کر اللہ سے باتیں کرتا تھا. اللہ کہاں سے بات کرتا تھا؟ تاریخ قرآن بتاتی ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ایک پیڑ کو وسیلہ بناتا تھا. خود اللہ سامنے نہیں آتا تھا. اللہ موسیٰ سے باتیں کرنے کے لیے ایک پیڑ کو وسیلہ بناتا تھا. پیڑ سے آواز آتی تھی اور موسیٰ بات کر لیتے تھے. اے اللہ تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ کہا سامنے آ جاؤ تو اللہ نہ رہوں, کیونکہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں میں نہیں آتا. تو میرے مالک وسیلہ کیوں بنایا؟ کہا اس لیے وسیلہ بنایا کہ موسیٰ سے بات بھی ہو جائے, میری الوہیت بھی باقی رہ جائے. موسیٰ سے بات بھی ہو جائے, میری الوہیت بھی باقی رہ جائے. اب ایک جملہ کہوں, تمام موالیہ نے حیدر کرار کا مجمع ہے. بھائی کوہ طور پر موسیٰ سے باتیں کرنا ہوئی تو پیڑ کو وسیلہ بنایا, یعنی کلام اللہ کا پیڑ وسیلہ, کلام اللہ کا پیڑ وسیلہ. کسی کو اعتراض نہیں, شب ہجرت محمد سے بات کر کے علی کو وسیلہ بنائے تو اعتراض نہیں.
مظلومیت زندہ باد ہے، مظلومیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد کہی جائے گی۔ بھائی کیا کیا جائے؟ جب جن کا تذکرہ کیا جائے گا تو زبان پنا صحیح تصور میں تو رات آ ہی جائے گی نا، ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ بچے اپنے تصورات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر حسین مظلوم ہے تو یزید ظالم ہے، اگر حسین زندہ باد کہا جائے گا تو یزید مرد آباد کہا جائے گا، اس لیے کہ دن مکمل ہی نہیں ہوتا نا جب تک رات کے ساتھ دن نہ ملے، دن کے ساتھ رات نہ ملے۔ تو اس لیے یہ بچے یہ آج حسین ڈے مکمل کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں نا عزیزان محترم۔ لہذا آپ کے اذہان عالی تک یہ گفتگو پہنچاتا چلوں، ضمن بات آ گئی تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ موسیٰ سے اللہ نے کوہ طور پر بات کی، درخت کو ذریعہ بنا کر پیڑ سے اللہ اپنی آواز پیدا کرتا تھا، موسیٰ کلام کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کیا ہے جو پیڑ سے آواز پیدا کرتا ہے؟ تو میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ قرآن تو بتا اللہ ہے کیا؟ تو قرآن نے آواز دی سورۃ نور، سنے ہوئے بڑے ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، اور میں بڑے چیلنج کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بات میں پڑھتا ہوں وہ دکھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں، لائبریری بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، گھر بھی قریب ہے، باہر کا نہیں ہوں، یہی کہوں جسے اعتراض ہو، جو جاننا چاہے، جو سمجھنا چاہے، جو فکر رکھتا ہو، جو علمی جستجو رکھتا ہو، میرے گھر تک چلا ہے۔ حیدری بڑا ہی یہ مشہور نام ہے، کہیں بھی پوچھ لے، کچھ نہ آئے تو یہی پوچھ لے کہ بدلہ دبلا شیعہ عالم کہاں رہتا ہے، ہر ایک بتا دے گا۔ میرے گھر لائبریری بھی ہے، کتابیں بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ مدرک بھی ہے، وہ مخزن بھی ہے، وہ حوالے بھی ہے، ہم ہر ایک چیز پیش کریں گے۔ قرآن سورۃ نور، اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ایسا بھی اتارا ہے جس کا نام ہے سورہ نور۔ اس میں اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کیا ہے؟ یہی تو میرا کوشچن تھا، کوشچن مارک کیا تھا میرا کہ اللہ ہے کیا؟ تو سوال ایک پیدا ہوگا کہ نہیں؟ بھائی اللہ آنکھ بھی نہیں رکھتا، اللہ کان بھی نہیں رکھتا، اللہ زبان بھی نہیں رکھتا، اللہ ناک بھی نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ پیر بھی نہیں رکھتا، اللہ کچھ رکھتے ہی نہیں تو ہے کیا؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا نا کہ اللہ جب کچھ رکھتا ہی نہیں تو ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات